رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، مختصر المعانی میں ہم اسناد مجازی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہاں ایک لفظ ہے بتأول، اس قید کے حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ اس تأول کا کیا مطلب ہے اور اس قید سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں کچھ شارحین کو کیا غلط فہمی ہوئی اور جس کی وجہ سے مصنف کی عبارت پر اعتراض بھی لازم آیا۔ اچھا جی، فرماتے ہیں قولنا فی التعریف بتأول، تعریف میں ہمارا بتأول کہنا، یخرج نحو ما مر من قول جاہلی، یہ اسناد مجازی سے نکال دیتا ہے کافر کے اس طرح کے قول کو جو گزرا انبت الربیع البکلا۔ کافر جب یہ کہتا ہے موسم بہار نے سبزہ اگا دیا، اس کو اسناد مجازی سے یہ کلمہ خارج کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ کس طرح؟ رائی الانبات من الربیع، اس بات کا اعتقاد رکھتے ہوئے، کافر اس بات کا اعتقاد رکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہے، اس رائے کو رکھتے ہوئے یہ بات کرتا ہے کہ انبات موسم بہار ہی کا فعل ہے۔ فَإِنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ، تو بے شک یہ اسناد ان کانا الی غیر ما هو له فی الواقع، اگرچہ حقیقت میں غیر ما هو له کی طرف ہے، لیکن لا تأول فیہ، لیکن اس میں کوئی قرینہ قائم نہیں ہوا، کوئی قرینہ قائم نہیں کیا گیا، کوئی تعویل نہیں کی گئی۔ لأنہ مرادہ و معتقدہ، کیونکہ یہی جو وہ کہہ رہا ہے، یہی کہنے والے کی مراد اور اس کا اعتقاد ہے۔ قضا شفت طبیب المریدہ، اسی طرح کی بات اس مقولے میں بھی ہوگی، طبیب نے مریض کو شفا دے دی۔ وَنَحْوُ ذَلِكَ مما یطابق الاعتقاد دون الواقعی، اسی طرح کی مثالیں کہ جو اعتقاد کے مطابق ہوتی ہیں واقع کے علاوہ۔ فَقَوْلُهُ بِتَأَوُّلٍ يَخْرُجُ ذَلِكَ، تو تأول کی قید سے یہ نکل جائے گا، یہ جو کافر کا قول ابھی بیان ہوا، کما یخرج الاقوال الکاذبۃ، جیسا کہ اقوال کاذبہ جھوٹی باتیں نکل جاتی ہیں۔ وَهَذَا تَعْرِيضٌ بِالسَّكَاكِ، یہ جو قید کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ اقوال کاذبہ اس سے نکل جاتے ہیں، یہ اصل میں سکاکی پر تعریض ہے۔ حیث جعلت التأول لإخراج الاقوال الکاذبۃ فقط، اس حیثیت سے کہ انہوں نے تأول کو فقط اقوال کاذبہ نکالنے کے لیے بیان کیا، اقوال کاذبہ نکالنے کے لیے مقرر کیا۔ وَلِلتَّنبیہ، اور یہ تنبیہ کے لیے ہے، علی اس بات پر کہ تعرض المصنف فی المتن بیان فائدتی ھذا القید، کہ مصنف کا متن میں تذکرہ چھیڑنا اس قید کے فائدے کو بیان کرنے کے لیے، مع انہ لیس ذلک من دابہ فی ھذا الکتاب، حالانکہ اس کتاب میں ان کا یہ انداز نہیں ہے۔
وہ فوائد قیود نہیں بتاتے. وَاِقْتَصَرَ عَلَى بَيَانِ اِخْرَاجِهِ، اور انہوں نے اکتفا کیا فقط بِنَحْوِ قَوْلِ الْجَاهِلِ، قول جاہل جیسی مثالوں کے نکالنے کے بیان پر، مَا أَنَّهُ يُخْرِجُ الْأَقْوَالِ الْكَاذِبَةَ أَيْضًا، حالانکہ یہ قید اقوال کاذبہ کو بھی نکالتی ہے. وَلِهَذَا أَيْ لِأَنَّ مِثْلَ قَوْلِ الْجَاهِلِ، اسی وجہ سے کیونکہ کافر کے قول کی مثل خارج ہے عن المجازی، مجاز سے، لاشتراط التعول فیہ، مجاز میں تعول کی شرط ہونے کی وجہ سے، قرینہ مقرر کرنے کی شرط ہونے کی وجہ سے، لم یحمل، اسی وجہ سے محمول نہیں کیا گیا، نحو قولہ، شاعر کا اس طرح کا قول، شاب الصغیرہ و افن الکبیرہ، شاعر کہتا ہے کہ بچے کو جوان کر دیا اور بوڑھے کو فنا کر دیا، کر الغداتی ومر العشاء، دنوں کے مقرر ہونے اور راتوں کے گزرنے نے، زمانے نے، اس نے زمانے کی طرف اشابہ اور افنا کی نسبت کی، لیکن اس کو مجاز نہیں کہا گیا، علل مجازی، اسے مجاز پر محمول نہیں کیا. کیوں؟ الا ان اسنادا اشابہ و افنا، باوجود اس کے کہ اسناد اشابہ اور افنا کی الا کر الغداتی و مر العشاء، کر الغدات اور مر العشاء کی طرف ہے، مجازن، یہ اسناد ہے تو مجاز، لیکن اسے مجاز پر محمول نہیں کیا یا محمول نہیں کریں گے، ما دام لم یعلم او لم یظن، جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے یا غالب گمان نہ ہو جائے کہ بِأَنَّ قَائِلَهُ ای قائلہ هذا القول، یعنی اس قول کا کہنے والا، لم یرد ظاہرہ، ظاہر الاسنادی، وہ ارادہ نہیں رکھتا، وہ مراد نہیں لیتا اسناد کا ظاہر، لانتفاء تعولی، تعول کے نہ پائے جانے کی وجہ سے. اس شعر میں کوئی تعول موجود نہیں ہے، کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، کوئی قرینہ قائم نہیں ہوا، اور جب اس کے اعتقاد کا بھی معلوم نہیں ہے تو اعتقاد کو بھی تعول نہیں بنا سکیں گے، قرینہ نہیں بنا سکیں گے، لہذا اسے مجاز پر محمول نہیں کیا. حینئذ، اس وقت، احتمالی، اس احتمال کی وجہ سے کہ ان یکون ہوا معتقدا للظاہری، کہ ہو سکتا ہے وہ شاعر ظاہر ہی کا معتقد ہو، ظاہر ہی کا اعتقاد رکھتا ہو، فیکون من قبیل قول الجاہلی، تو پھر یہ قول جاہل کے اس قبیل سے ہو جائے گا، اس باب سے ہو جائے گا، انبت الربیع البقلا، کما استدل، یعنی ما لم یعلم ولم یستدل بشیء، جیسا کہ استدلال کیا گیا ہے، یعنی جب تک معلوم نہ ہو جائے، جب تک استدلال نہ کیا جا سکے، بشیء، کسی شے کے ذریعے، علی اس بات پر کہ انہ لم یرید ظاہرہ، کہ شاعر نے اس کے ظاہر کو مراد نہیں لیا ہے، مثل الاستدلالی، جیسا کہ استدلال کیا گیا ہے، الا، اس صورت پر کہ انا اسنادا میزہ الی جذب اللیالی، کہ میزہ فعل کی اسناد جذب اللیالی کی طرف، فی قولی ابی النجم، ابو نجم کے اس قول میں، ابو نجم شاعر جو ہے وہ اپنے اس قول میں کہتا ہے، میزہ عنہ ای عن الرأس کنز عن کنز عین، کہ جدا کر دیا سر سے ایک گچھے کے بعد ایک گچھے کو، هو الشعر المجتمع، کنز عین کا مطلب ہے بالوں کا گچھا، مجتمع الشعر، فی نواحی راسی، سر کے کناروں میں،
کس نے جدا کر دیا؟ جذب اللیالی، راتوں کے گزرنے نے، ای مدیہا، جذب اللیالی یعنی ان کا گزرنا، و اختلافیہا، اور ان کا مختلف ہونا، ابطعی و اسرعی و اسرعی، آہستہ آہستہ یا تیزی سے، حال من اللیالی، ابطعی اور اسرعی جو ہے یہ لیالی سے حال ہے، علی تقدیر المقولی، مقولے کی تقدیر پر، یہ گویا کہ مقولہ ہے، ای مقولن فیہا، یعنی ان راتوں کو کہا گیا ابطعی او اسرعی، ویجوز ان یکون الامر، جائز ہوتا ہے کہ حکم بمعنی الخبری، خبر کے معنی میں ہو، مجازو خبر انا کی خبر مجاز ہے، ای استدل علی انا، یعنی استدلال کیا گیا اس بات پر کہ میزہ کی اسناد الی جذب اللیالی، جذب اللیالی کی طرف مجاز مجاز ہے، بقولہ، کہاں سے استدلال کیا گیا؟ شاعر کے اس قول سے، متعلقن بھی استدل، متعلق ہے، بقولہ متعلق ہے استدل کے، ای بقولی ابی النجمی عقیبہ، عقیبہ قولہ، ابو نجم کے اس قول سے جو میزہ عنہ کنز عن کنز عید کے عقب میں ہے، پیچھے ہے، افناہ، وہ قول کیا ہے؟ وہ کہتا ہے افناہ ای ابو نجمی او شار راسی، کہ ابو نجم کو یا پھر اس کے سر کے بالوں کو فنا کر دیا، کیل اللہ، ای امرہ، اللہ کے حکم نے، و ارادتہ، اور اللہ کے ارادہ کرنے نے، لشمسی، سورج کے لیے، اطلعی، اطلعی، طلوع کر جا، فإنہ یدل، اب یہاں پہ اللہ کے حکم کا تذکرہ کیا ہے شاعر نے، تو یہ دلالت کرتا ہے اللہ اس بات پر کہ انہ فعل اللہ، کہ میزہ جو ہے یہ اصل میں اللہ کا فعل ہے، وَأَنَّهُ الْمُبْدِئُ وَالْمُعِيدُ، اور وہی ابتدا کرنے والا ہے، لوٹانے والا ہے، منشئ والمفنی، پیدا کرنے والا ہے اور فنا کرنے والا ہے، فَيَكُونُ الْإِسْنَادُ إِلَى جَذْبِ اللَّيَالِ، لہذا پچھلا والا میزہ جو ہے اس میں اسناد جذب اللیالی کی طرف بتعول، تعول کے ساتھ ہوگی، علی انہ زمان او سبب، اس بنیاد پر کہ جذب اللیالی جو ہے وہ اس میزہ کا زمانہ ہے یا سبب ہے۔ اقسام المجاز العقلی، اقسام مجاز عقلی کی اقسام، ای اقسام المجاز العقلی، مجاز عقلی کی اقسام بھی اعتباری حقیقتی طرفینی، مجاز عقلی کے طرفین کے حقیقت ہونے کے اعتبار سے، و مجازیتی ہما، یا پھر طرفین کے مجاز ہونے کے اعتبار سے، اربعۃ، چار بنتی ہیں، لأن طرفی ہو، کیونکہ مجاز کی دونوں طرفیں، ہما المسند الیہ والمسند، یعنی مسند الیہ اور مسند، اما حقیقتانی لغویتانی، یا تو حقیقت لغویہ ہوں گی جیسا کہ انبت الربیع البقلا، او مجازانی لغویانی، یا پھر مجاز لغوی ہوں گی جیسا کہ احی الارض شباب الزمانی، احی الارض شباب الزمانی، فإن المراد بإحیاء الارض، تو اس جملے میں زمین کے زندہ کرنے کا مطلب توہیج القوا نامیتی فیہا، زمین میں جو اگانے والی قوتیں ہیں ان کا بھرپور ہونا ہے، ان کا اپنے بھرپور صورتحال پر ہونا ہے، وَإِحْدَاثُ نَدَارَتِهَا، اور اس کا مطلب اس زمین کی شادابی، زمین کی سبزے کا پیدا ہونا ہے، بِأَنْوَاءِ النَّبَاتَاتِ، مختلف نباتات کے ساتھ، وَالْإِحْيَاءُ فِي الْحَقِيقَةِ، جبکہ حقیقت میں احیاء کا مطلب ہوتا ہے اعطاء
حیاتی زندگی عطا کرنا، وہی صفت تقتدل حصہ والحرکت الارادیتا، اور زندگی جو ہے وہ ایک صفت ہے جو حس اور حرکت ارادیہ کا تقاضا کرتی ہے۔ وقض المراد بشباب الزمانی، اسی طرح شباب زمان سے مراد ہے یہاں پہ ازدیاد قوتی النامیاتی، زمین کی اگانے والی قوتوں کا بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا۔ وہو فی الحقیقتی، حالانکہ حقیقت میں شباب الزمان کا مطلب عبارت، شباب الزمان عبارت ہے ان کون الحیوانی، حیوان کا ہونا، فی زمانین ایسے زمانے میں، یکون حرارتہ الغزیرۃ غریزۃ، جب اس کی جو اندرونی صلاحیت ہے، مشبوبتاً ای قویتاً مشتملتاً، بہترین طریقے سے، مضبوط طریقے سے مشتعل ہوتی ہے، او مختلفتانی، یا پھر اس کی طرفین مختلف ہوں گی، بھی ان یکون احد الطرفین حقیقتاً والآخر مجازاً، اس طرح کے دونوں میں سے، دونوں طرفین میں سے ایک حقیقت ہوگی، دوسری مجاز ہوگی۔ نحو انبت البقلا شباب الزمانی، اس کی مثال جیسا کہ انبت البقلا شباب الزمانی فیمل مسند حقیقتاً والمسند الیہ مجاز، یہ اس صورت میں ہوگی جب مسند حقیقت لیا جائے اور مسند الیہ مجاز۔ او احیل ارد الربیع، یا پھر احیل ارد الربیع فی عکسہ، یہ اس کے عکس میں ہوگی مثال، ووجہ الانحصاری فی الاربعتی، دلیل حصر چار میں، علی ما ذهب الیہ المصنف ظاہر، اس بنیاد پر ہے کہ جس کی طرف مصنف گئے ہیں، جس کی طرف مصنف گئے ہیں، اس بنیاد پر چار میں منحصر کرنا کی وجہ، اور چار میں منحصر کرنے کی دلیل بالکل واضح ہے، لِأَنَّهُ اشترط فی المسند، کیونکہ مصنف نے مجاز عقلی میں مسند میں شرط لگائی ہے کہ ان یکون فعلا او ما فی معنی، کہ یا تو وہ فعل ہو یا پھر معنی فعل ہو، فیکون مفردا، لہذا وہ مفرد ہوگا، وکل مفرد مستعمل اما حقیقتا و مجازا، اور ہر مفرد استعمال ہوتا ہے یا تو حقیقت میں یا پھر مجاز میں۔ چلیں جی یہاں تک رکھتے ہیں۔